والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال میسج کے ذریعے مجھے آیا تھا، اس سوال کا جواب بارہا اور آئے دن ملتا رہتا ہے۔ جس ساتھی نے سوال کی ہے یقیناً اس کا اخلاص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ساتھیوں کی اصلاح ہو، باقی ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ سوال آیا ہے کہ آج مجھے میسج ملا ساتھی کا کہ آج دارالفتاح ہے اور میری درخواست ہے کہ دارالفتاح کے علاوہ بھی باقاعدہ جمعہ کی شکل میں بتائیں۔ یہ کالا خضاب لگانا داڑھی کو اور سر کو، اس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ بعض علماء بھی خضاب لگاتے ہیں، تو جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید کوئی اسلام میں گنجائش ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی یہ بات بالکل بڑی قابل غور ہے۔ علماء کرام جب علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے، ایک ان کو اپنا نقصان، اور دوسرا ہر عالم کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے۔ جس عالم سے جن کی خطابت سے لوگ مانوس ہیں اس کے عمل سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ وہ عالم کی ایک جو غلطی ہے، بدعملی ہے، اس کا نتیجہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ نبی اسلام کو فرمان ہے اگر میری امت کے 2 آدمی صحیح ہو جائیں تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، ایک حکمران طبقہ اور ایک علماء طبقہ۔ جسمانی اعتبار سے حکومت حکمران کرتے ہیں اور دلوں پر حکومت علماء کرتے ہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی داڑھی اور سر کو کالا کرنے کی گنجائش نکلتی ہو۔ ایک چوٹی کے محدث ہیں امام ابن شبہ رحمہ اللہ، یہ 2 صدی کے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کی ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر کا گورنر ملنے کے لیے آیا، اور جب ملنے کے لیے آیا تو داڑھی اور سر کو کالا سیاہ کر کے آیا۔ داڑھی کو بھی خضاب لگایا ہوا تھا، سر کے بالوں کو بھی خضاب لگایا ہوا تھا، اور سیدنا عمر کے پاس آیا۔ اور پتہ ہے کہ مصر کا گورنر کون تھا؟ وہ کالا خضاب کرنے والا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، خاندان قریش کا ایک عظیم شخص۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی خاندان قریش کے اکابرین کا ذکر کرتے تو سب سے پہلے اور مرکزی ناموں میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کوئی کم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک مقدمہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقض بینہما یا عمر، اے عمر یہ مقدمہ تو ہی سن اور تو ہی فیصلہ سنا دے۔ سیدنا عمرو بن عاص نے کہا انت اولیٰ بذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ آپ کا حق ہے، آپ کی موجودگی میں میں کسی کا مقدمہ سنوں اور فیصلہ سناؤں؟ فرمایا کہ وَإِن ذَلِكَ، اللہ کے نبی فرمایا کہ اگرچہ بات تیری ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تو ہی مقدمہ سن اور تو ہی فیصلہ دے۔ ایک بہت بڑا احساس ہے۔ یہ مصر کے فاتح بھی ہیں اور مصر کے یہ گورنر تھے۔ جب یہ ملنے کے لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ داڑھی کو سیاہ کر کے آ گئے اور سر کو بھی سیاہ کر کے آ گئے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دفتر میں آئے تو سیدنا عمر نے دیکھا، پہچان تو لیا، ساتھ زندگی ایک ساتھ گزری، تو فرمایا کہ من انت، کون ہو؟ کون ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا امیر المومنین میں عمرو بن عاص ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا اچھا اب تم بہت خوش ہو اس بات پر کہ پہلے تمہیں لوگ
خاندان قریش کا بزرگ کہتے تھے، اب تمہیں خاندان قریش کا گبرو کہیں گے، نوجوان شاب۔ اب تو بڑا خوش ہے اس بات پر، کہ وہ کالا کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا، یعنی پہلے تجھے خاندان قریش کے بزرگ لوگ کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے بزرگ کہتے تھے خاندان قریش کے، اب تجھے شاب کہا جائے گا، شاب من شباب قریش، یہ الفاظ ہیں، قریش کے جوانوں میں سے ایک جوان ہے، تو اس بات پر خوش ہے۔ لیکن سن لے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، سن لے۔ فرماتے ہیں کہ خضاب الایمان الصفرۃ وخضاب الاسلام الحمرۃ وخضاب الشیطان الاسود۔ اور صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اگر یہ اس طرح کی بات کہے جس کا رائے سے اتحاد سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ مرفوع کے حکم میں ہے، نبی اسلام کے فرمان کے حکم میں ہوتی یہ بات۔ فرمایا کہ سن لے، زرد اور لال اور پیلا، یہ دو رنگ جو ہیں یہ اسلام کے رنگ ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا عمر، کہ اے عمر سن لے، لال اور پیلا یہ اسلام کے رنگ ہیں، اور کالا یہ شیطان کا رنگ ہے۔ کالا رنگ جو ہے یہ شیطان کا رنگ ہے۔ اب جو شخص سفید ہو جانے کے بعد اس کو کالا کرتا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں اس نے شیطانی رنگ لگایا ہوا۔ یہ عمل کسی مجتہد کا ہو، کسی محدث کا ہو، کسی مسجد کے امام یا خطیب کا ہو، نصوص کے مطابق یہ شیطانی رنگ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔